قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہوئے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر مجبور ہوئے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر مجبور ہوئے ہیں، جب سے ہم تارک قرآن مشہور ہوئے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اور یاد رکھیے پہلی جتنے بھی کتابیں آتی رہیں وہ کچھ وقت کے بعد، کچھ نبیوں کے بدلنے کے بعد وہ کتابیں منسوخ ہوتی گئیں، ان کے احکامات منسوخ ہوتے گئے، اور ان کے ماننے والوں کے ہاں بھی جب تک وہ رہیں وہ اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں بھی نہ رہیں، بہت سارا تغیر اور تبدل ان میں کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہی دستور حیات ہے، اور ساری کی ساری انسانیت کے لیے یہی منشور حیات ہے، اور محترم بھائیو تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے آب حیات ہے، یہ امن کی کتاب ہے، امن چاہتی ہے، امن کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن محترم بھائیو، اس کے باوجود اس کتاب کے ساتھ آج کچھ دن قبل سویڈن کے اندر اور محترم بھائیو ہالینڈ کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اس کو نظر آتش کیا گیا، قرآن مجید کے ایک ایک ورق کو نکال کر اس کو جلا کر اس کی ویڈیوز بنائی گئیں۔ محترم بھائیو، وہ قرآن مجید کے صفحات نہیں جلے تھے، وہ تمام مسلمانوں کے، پوری کائنات کے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کے دل جلے ہیں۔ وہ قرآن نہیں جلے محترم بھائیو، وہ ہمارے دل جلے ہیں، وہ ہمارے کلیجے جلے ہیں۔ اور محترم بھائیو، اسی مناسبت سے آج کے خطبے کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے 4 نکات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، پہلا ہمارا جو نکتہ ہے وہ ہے قرآن مجید کی عظمت اور شان کے حوالے سے۔ ہمارا دوسرا جو نکتہ ہوگا وہ ہے کفار کا اس کتاب کے ساتھ طرز عمل کیسا رہا، اس حوالے سے۔ اور تیسرا ہمارا نکتہ ہوگا کہ آج کل کے جو حالات ہیں، جو قرآن مجید کی گستاخیاں ہوئیں، اس کی بے ادبی کی گئی، بے حرمتی کی گئی، اس میں حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے مسلمان حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اور چوتھا ہمارا نکتہ ہوگا کہ ایسی صورتحال میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو محترم بھائیو، پہلا نکتے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا نکتہ ہے قرآن مجید کی عظمت اور شان کے حوالے سے،
تو یاد رکھیے گا کہ اگر قرآن مجید کی عظمت اور شان کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو محترم بھائیو ایک بہت وقت درکار ہے، لیکن مختصراً آپ کے سامنے چند پوائنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کروں گا قرآن کی عظمت کے حوالے سے۔ محترم بھائیو یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی شان اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور محترم بھائیو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور محترم بھائیو یہ نور ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف واضح نور بھیجا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جو ناقابل تسخیر کتاب ہے، پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور صرف انسان نہیں محترم بھائیو، سارے کے سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسی کوئی اور کتاب لے کر آئیں گے، محترم بھائیو سب کے سب عاجز آ جائیں گے، لیکن اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین جنوں اور انسانوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا ان اجتمعت الانس والجن، اگر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آئیں، فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکیں گے۔ اور محترم بھائیو کوششیں بھی ہوئیں، دی ٹرو قرآن کے نام سے جو ہے وہ انگریزوں نے ایک قرآن بنانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اس جیسی کوئی کتاب نہ آج تک کوئی بنا سکا ہے اور نہ رہتی دنیا تک کوئی بنا سکے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے۔ اور محترم بھائیو یہ کتاب یہ دلوں کی بہار ہے، یہ دلوں کا نور ہے، اور محترم بھائیو دکھوں اور غموں کا مداوا ہے اس کتاب کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، یا اللہ اس قرآن مجید کو میرے دل کا نور بنا دے، اس قرآن مجید کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اس قرآن مجید کو میرے غموں کا مداوا بنا دے، اس قرآن کے ذریعے میرے دل کے دکھ اور درد جو ہے وہ ختم کر دے۔ محترم بھائیو یہ کتاب یہ دکھی دلوں کے لیے مداوا ہے، یہ نور ہے، یہ برہان ہے، اور محترم بھائیو سب سے بڑی بات یہ بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسی نصیحت آئی ہے، ایسی نصیحت نازل کی گئی ہے جو تمہارے لیے نصیحت کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ تو محترم بھائیو یہ بیماریوں کی شفا بھی اس کے اندر ہے۔ اور محترم بھائیو عروج اور بلندیاں بھی اگر کسی کتاب کے ذریعے مل سکتی ہیں تو واحد یہی کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو جو اس کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتی ہیں، اس کتاب کو اپنی زندگی میں لے کر آتی ہیں، ان قوموں کو اللہ رب العالمین بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم بھائیو یہ اور اس کے علاوہ بے شمار اس کتاب کے فضائل ہیں، قرآن مجید کے فضائل ہیں، مختصراً آپ کے سامنے یہی رکھے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے نقطے کی طرف کہ ہمیشہ سے کفار کا اس کتاب کے ساتھ کیا طرز عمل رہا ہے۔ کفار اور جو غیر مسلم لوگ ہیں جن کا اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں ہے، ان کا اس کتاب کے ساتھ کیسا سلوک رہا ہے۔ تو محترم بھائیو یاد رکھیے گا، ہر دور کے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں یا دیگر کافرین ہوں، سب نے قرآن مجید کی تردید اور قرآن مجید کی تکذیب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محترم بھائیو ہر طرح سے انہوں نے
حرب آزمائے کہ کسی طریقے سے قرآن مجید اور اس کی دعوت رک جائے، قرآن مجید اور اس کی دعوت کو بند کر دیا جائے، لیکن محترم بھائیو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی طرف سے جلایا ہوا ایک چراغ ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے جلائے ہوئے اس چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ محترم بھائیو ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے جلائے ہوئے اس چراغ کو، اس نور کو یہ ہرگز پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ان کی چالوں سے، ان کی مکاریوں سے اور محترم بھائیوں ان کے پراپیگنڈوں سے قرآن اور اس کی دعوت رک جائے۔ محترم بھائیوں یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ہر حربہ آزمایا، قرآن مجید کا انکار کیا اور کہا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ، یہ نبی جو ہے وہ رات کو سوتا ہے، یہ محمد رات کو سوتا ہے، جو خواب دیکھتا ہے اٹھ کر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ خواب کی باتیں ہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ یہ محمد شاعر ہے، یہ اس کا شاعرانہ کلام ہے، بل ہوا شاعر، یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ اس کے شعر ہیں، یہ شعر بنا بنا کر لوگوں میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اور کہیں قرآن مجید کا مذاق اڑایا اور کہا اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ انہوں نے مذاق بھی اڑایا، ہر حربہ آزمایا محترم بھائیو قرآن مجید کو روکنے کے لیے۔ اور کہیں انہوں نے اس کے سننے اور سنانے والوں، اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں، ان کو تکلیف دی، ان کے درمیان رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی کہ نہ اس قرآن کو کوئی پڑھ سکے، نہ اس قرآن کو کوئی سن سکے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، غافر لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کو نہ سنو، اور جہاں پر یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو وہاں شور مچاؤ، کسی کو پڑھنے نہ دو، کسی کو سننے نہ دو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ، شاید کہ اس طرح قرآن کی دعوت رک جائے، شاید کہ اس طرح قرآن مجید اور اس کی دعوت جو ہے وہ تھم جائے۔ ہر حربہ آزمایا محترم بھائیو، جب ان کی کوئی چال، کوئی پراپیگنڈا محترم بھائیو جب کوئی کام نہ آیا تو پھر ہمارے گاؤں کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ لسے نہیں گالیاں ہونی، لسا جلا جڑا ہونا وہ گالیاں کڑنا۔ محترم بھائیو یہ لوگ پھر گالی دینے پر، یہ قرآن مجید کی توہین کرنے پر، قرآن مجید کی اہانت کرنے پر، اس کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنے پر محترم بھائیو یہ اتر آئے ہیں، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ جب ان سے کوئی چال نہ چلی اس کی دعوت کو روکنے کے لیے، ان سے کچھ نہ بن پڑا، تو محترم بھائیو یہ پھر اس ذلت اور اس ضلالت پر اتر آئے کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ اس کی توہین کی جائے، اس کو جلایا جائے، اس کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کو تڑپایا جائے، مسلمانوں کے دلوں کو جلایا جائے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور محترم بھائیو خالق کائنات نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے ان تمام حربوں سے اس کتاب کی دعوت رک جائے؟ ان کی تو جو ہے وہ قرآن مجید کی بے ادبی کرنے سے قرآن کی عزت اور عظمت اور شان کے اندر ذرہ برابر بھی فرق آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا، اور محترم بھائیو یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی، ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے، اس ذکر کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم بھائیو اسی وجہ سے یہ واحد روئے کائنات پر ایک کتاب ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، اور محترم بھائیو آسمانی کتابیں ہوں یا لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، یہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ زبانی حفظ کی جاتی ہے، جس کی زبر زیر کے اندر کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ واحد ایک کتاب ہے محترم بھائیو جس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ انسان پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے،
بار بار پڑھنے سے دل اکتاتا نہیں ہے، مزید محبت پیدا ہوتی ہے، مزید چاشنی پیدا ہوتی ہے، مزید دل کے اندر الفت پیدا ہوتی ہے۔ اور محترم بھائیو، دنیا کی کوئی آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ایک بار پڑھیں گے، دوسری بار پڑھیں گے، تیسری بار پڑھیں گے، دل بھر جائے گا۔ یہ واحد کتاب ہے محترم بھائیو، جس کو ہزاروں بار آپ پڑھ لیں، مزید پڑھنے کا دل چاہے گا، اور محبت پیدا ہوگی، اور پڑھنے کا جہاں وہ من کرے گا۔ محترم بھائیو، کبھی بھی آپ کا دل اکتائے گا نہیں۔ محترم بھائیو، تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ یہ 2 نقطے ہم نے بیان کر چکے ہیں، بیان کر لیے ہیں۔ پہلا نقطہ تھا قرآن مجید کی شان اور عظمت، اس کا بیان۔ دوسرا نقطہ ہم نے بیان کیا قرآن مجید کے ساتھ کفار کا کیا طرز عمل رہا ہے، کیا سلوک رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب تیسرا محترم بھائیو جو ہمارا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن مجید کو جلایا گیا ہے، اس کی بے ادبی کی گئی ہے، تو یاد رکھیے گا اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ محترم بھائیو، ہمارے حکمران کرسی کی لالچ میں، دنیا کی ہوس میں اس قدر مگن اور کھوئے ہوئے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ اور محترم بھائیو، ان کو اپنی سیاسی لڑائیوں سے فرصت ملے تو وہ تب اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں سوچیں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچیں۔ آپسی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، کیسے کسی کو کرسی سے ہٹایا جائے اور خود جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا جائے، کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھایا جائے، ذلیل کیا جائے اور خوار کیا جائے، اسی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ایک یہ ہمارے حاکم ہیں، اور محترم بھائیو ایک وہ غیرت مند حکمران ہوا کرتے تھے جن کے اندر اتنی غیرت ہوتی تھی، اتنے غیور ہوتے تھے کہ محترم بھائیو حجاج بن یوسف بڑا ظالم بھی گزرا ہے، اس نے بڑے ظلم بھی کیے ہیں، لیکن محترم بھائیو اس سب کے باوجود، ظالم اور جابر ہونے کے باوجود غیرت مند اتنا ہے، اس کے اندر غیرت اتنی ہے کہ سندھ کے اندر محترم بھائیو یہ کہاں کا حکمران حجاج بن یوسف، کہاں عرب کا علاقہ اور کہاں سندھ ہے۔ سندھ کے اندر سے راجہ داہر کی اس وقت حکومت تھی۔ ایک مظلوم عورت آواز اٹھاتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے مدد کے لیے، اور اس کی آواز اس کے جاسوسوں کے ذریعے حجاج بن یوسف کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ محترم بھائی 2 لشکر بھیجتا ہے سندھ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، 2 لشکر بھیجتا ہے، اور آخرکار اپنے 17 سالہ داماد، 17 سال کا اس کا داماد محمد بن قاسم جو ہے اس کو بھیجتا ہے، اور محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان ہے، اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کرتا ہے۔ 712 کے اندر یہ راجہ داہر کی حکومت کو ختم کرتا ہے، اس کو شکست دیتا ہے، اور اس عورت اور وہاں کے جو بچے ہیں ان کو آزاد کرواتا ہے۔ اتنے غیرت مند حکمران ہوا کرتے تھے۔ اور محترم بھائیو، عباسی خلیفہ معتصم، اس کو جب پتہ چلا کہ اموریہ کے بادشاہ نے ایک عورت کو ظلماً اور جبراً کنویں کے اندر قید کر رکھا ہے، اس عورت نے آواز لگائی، واہ معتصمہ، معتصم کو مدد کے لیے پکارا۔ اور جب یہ بات معتصم تک پہنچتی ہے کہ ایک عورت، مظلوم عورت نے جس کو ظلماً اور جبراً کنویں کے اندر قید کیا گیا اموریہ کے قلعے کے اندر، اس کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو محترم بھائیو رو پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت تک میرے لیے سکون سے سونا حرام ہے جب تک میں اس عورت کا بدلہ نہیں لے لیتا، اس کو آزاد نہیں کروا لیتا۔ غلام آتا ہے ہاتھ میں شربت کا گلاس لیے ہوئے، مشروب اس کے سامنے پیش کرتا ہے، منع کر دیتا ہے، یہ مشروب میرے لیے حرام ہے اس وقت تک جب تک میں اس عورت کو آزاد نہ کروا لوں، اس عورت کا بدلہ نہ لے لوں۔
محترم بھائیوں، لشکر کو تیار کرتا ہے، لشکر کی تیاری کرتا ہے، مشورہ دینے والے نجومی بھی پاس موجود ہیں، کہتے کہ نہیں معتصم نہیں، یہ غلطی بھی مت کرنا، اس وقت حملہ نہیں کر سکتے، حملے کے ذریعے ہم اس قلعے کو ہرگز فتح نہیں کرتے، ستارے یہی کہتے ہیں۔ اس نے ان تمام کے تمام نجومیوں کی گردنیں اڑوائی اور لشکر کو تیار کیا۔ اتنی سردی کا موسم، اتنا سخت جاڑے کا موسم محترم بھائیوں، کمانیں اکڑی ہوئی۔ لشکریوں نے کہا، اس کے سپاہیوں نے کہا کہ معتصم یہ کمانیں کھینچنے نہیں ہو رہی، اتنی سردی ہے، اتنی اکڑی ہوئی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے 200 کمانیں اس نے اپنے سپاہیوں کو کھینچ کر چلا کر دکھائیں کہ یہ دیکھو، بازو کے اندر قوت رکھو، دل کے اندر جو ہے وہ جذبہ رکھو، سب کچھ ممکن ہے۔ 200 کمانیں اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر دکھائیں، اور محترم بھائیوں جا کر حملہ کرتا ہے اموریہ کے قلعے کے اوپر۔ چند گھنٹوں کے اندر وہ قلعہ فتح کر لیتا ہے، اس عورت کو آزاد کر لیتا ہے۔ وہ حکمران تھے، غیرت مند حکمران تھے محترم بھائیوں۔ صلاح الدین ایوبی خود کے اوپر بستر کے اوپر سونا، چارپائی بیڈ کے اوپر سونا حرام کر دیتا ہے۔ اس وقت تک میں اپنی چارپائی کے اوپر، بیڈ کے اوپر سکون کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک میں فلسطین اور یروشلم کو آزاد نہیں کروا لیتا۔ اور محترم بھائیوں تاریخ گواہ ہے کہ اس نے یروشلم اور فلسطین کو آزاد کروایا، تب جا کر اس نے سکون کی نیند وہ سو پایا۔ محترم بھائیوں آج ہمارے حکمران ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مگن ہیں، عیاشیوں میں مگن ہیں۔ محترم بھائیوں قرآن جل رہا ہے اور یہ باہم دست و گریباں ہیں۔ قرآن جل رہا ہے، یہ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ قرآن جل رہا ہے، یہ عیاشیوں میں مست ہیں، عیاشیوں میں مگن ہیں۔ قرآن جل رہا ہے، یہ جو ہے وہ اپنے ٹورنامنٹ اور اپنے جو ہے وہ ان کو کرکٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ قرآن جل رہا ہے، اور محترم بھائیوں ان کے کانوں پر کوئی جون نہیں رینگ رہی۔ یہ اپیل ہے اور استدعا ہے حکمرانوں سے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، غیرت اور حمیت اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ جس قدر ممکن ہے آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے دکھائیں۔ اور محترم بھائیوں اس کے بعد آتے ہیں چوتھے نقطے کی طرف کہ ایسی حالت میں، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ محترم بھائیوں ہماری جہاں تک ممکن ہو جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کم از کم وہ تو ہم نبھائیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم جو ہے وہ تلوار اٹھا کر جا کر جہاد نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لیکن محترم بھائیوں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہم پوری کر سکتے ہیں نا۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کے متعلق تو ہم سے پوچھا جانا ہے نا، وہ تو ہم پوری کریں۔ اور محترم بھائیوں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے محترم بھائیوں قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلوائیں۔ اور محترم بھائیوں قرآن مجید کو سینے سے لگائیں گے تو ہر پریشانی ہماری دور ہوگی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، تیری مشکل ہو جائے گی آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھ کو کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے ہوئے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ محترم بھائیوں قرآن مجید کو سینے سے لگائیں اور اس کو سمجھیں، بچوں کو سمجھائیں، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری محترم بھائیوں کہ صرف قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کیف خلقہ، آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن ہے، آپ قرآن پڑھ لو، حضور کے اخلاق آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چرتے پھرتے قرآن تھے۔ اور محترم بھائیوں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جو ہے وہ قرآن کے مطابق تھے، میرے اور آپ کے اخلاق قرآن مجید کے مطابق کیوں نہیں ہیں؟ ہم چلتے پھرتے قرآن کیوں نہیں ہیں؟
ہم چلتے پھرتے قرآن کیوں نہیں ہیں؟ محترم بھائیو، مومن چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ محترم بھائیو، ایک مومن کو قرآن نظر آنا چاہیے، چلتا پھرتا وہ قرآن ہو، اس کے اخلاق سے قرآن چھلکتا ہو، اس کے کردار سے قرآن چھلکتا ہو، اس کے گفتار سے قرآن چھلکتا ہو، قرآن کی تعلیمات اس کی زندگی میں ایسی رچی بسی ہوئی ہوں کہ دیکھنے والے کو جو ہے وہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن ہے، یہ چلتا پھرتا جو ہے وہ قرآن ہے، یہ مسلمان نہیں، حقیقت میں یہ قرآن ہے۔ محترم بھائیو، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات سب جو ہے قرآن مجید کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور محترم بھائیو، تیسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اس قرآن مجید کو سیکھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، عمل کر لینے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت کا علم بھی ہو اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کو دوسروں تک پھیلانا ہے۔ محترم بھائیو، کیسے بھی آپ پھیلا سکتے ہیں، آپ بول کر نہیں پھیلا سکتے، آپ میسیجز کے ذریعے آپ ٹائپ کر کے پھیلا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پر قرآن کی دعوت رک جائے۔ ان کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ بھائی یہ جو ہے مجھے آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں نہ سینڈ کیا کرو، کیونکہ جو ہے وہ ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ گناہ ہوتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ قرآن مجید کو مٹایا جائے گا، قرآن مجید مٹ جائے گا۔ اور نہیں محترم بھائی، نہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاد قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کو سمجھانے کے لیے بورڈ پر لکھتا ہے، پھر بعد میں اس کو مٹا دیتا ہے، جیسے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے آپ اگر کوئی قرآن مجید کی آیت آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس کو پڑھنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ کو بھی کوئی گناہ نہیں۔ محترم بھائیو، یہ پروپیگنڈا ہے، اللہ کی قسم پروپیگنڈا ہے کہ جو ہے وہ قرآنی آیات مت سینڈ کی جائیں، قرآن کی جو ہے وہ قرآنی میسیج مت سینڈ کیے جائیں، نہ آگے پھیلائے جائیں، ان کو ڈیلیٹ کریں گے تو گناہ ہوگا۔ یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے موبائل کے اندر بسا اوقات کچھ عجیب سی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جی عجیب ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، عجیب تصویریں بھی ہوتی ہیں، تو قرآن مجید کی آیتیں بھی بیچ میں ہوں گی تو یہ بے ادبی ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر قرآن ہے، ان کے دلوں کے اندر قرآن، چلے مکمل قرآن نہیں ہے تو قرآن کی مجید کی کچھ صورتیں تو ہوں گی، سورہ اخلاص قل اولاد تو ہوگی، سورۃ الفاتحہ تو ہوگی۔ اور محترم بھائیو، دل کے اندر کتنے گندے خیالات بھی ہوتے ہیں، تو پھر کیا اس دل کو بھی نکال کر باہر پھینک دیا جائے؟ نہیں محترم بھائی، یہ پروپیگنڈے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اس کی جو ہے تبلیغ جتنا ہو سکے تبلیغ کریں، جیسے آپ کے لیے ممکن ہو ویسے اس کی تبلیغ کریں۔ اور محترم بھائیو، چوتھی ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر، اس سویڈن کے اندر اور ہالینڈ کے اندر جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، جن ممالک کے اندر قرآن مجید کی بے ادبی کی گئی ہے، ان سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا، ان کی جو ہے وہ معیشت کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور محترم بھائیو، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ نیٹ سے سرچ کریں کہ ان ممالک کی کون سی جو ہے وہ مصنوعات ہیں، کون سی اشیاء ہیں، ہم وہ نہ خریدیں، اس کمپنی کی اشیاء ہم بالکل نہ خریدیں، وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہم بالکل ان سے بائیکاٹ کریں، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، پانچویں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر پلیٹ فارم سے آپ آواز بلند کریں۔ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ لکھ کر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ بول کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ محترم بھائیو، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہر پلیٹ فارم پر جو ہے وہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، چاہے بول کر، چاہے لکھ کر، جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہے ویسے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اور محترم بھائیو، آخری ہماری ذمہ داری اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپس میں باہمی اتفاق اور اتحاد کو فروغ دیا جائے، آپس میں متحد رہیں، آپس میں جو ہے وہ متفق رہیں۔ یاد رکھیے گا، جب مسلمان متحد ہوتا ہے
جب مسلمان متحد ہوتا ہے تو یہ مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتفاق، یہ کافروں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ ڈر اور خوف ڈال دیتا ہے، وہ بہت ڈر جاتے ہیں۔ اور جب تک ہم محترم بھائیوں ہم آپس میں متفق اور متحد نہیں ہوتے، ہمارے درمیان اختلافات، لڑائیاں اور جھگڑے موجود ہیں، ہمارا رعب کفار کے اوپر قطعاً نہیں ہو سکتا، اور وہ اسی طرح کبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرتے رہیں گے، اور اسی طرح کبھی ہمارے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔